باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی، بے زبان مویشی تمہارے لیے حلال ہوئے الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا، جو آگے سنایا جائے گا وہ حرام سنایا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنے والی آیت میں جو آج کا بیان ہے اس میں اللہ رب العزت ان چیزوں کا حکم بیان فرماتا ہے جو اللہ نے حرام فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام ہے، تم پر حرام ہے مردار اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ پر غیر خدا کا نام لیا گیا تو وہ بھی حرام۔ آیت پاک میں جو بھی میں نے پہلے تلاوت کی الا ما یتلی علیکم، جو استثناء ذکر فرمایا گیا تھا یہاں اس کا بیان ہے اس آیت پاک، اور 11 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے 11 چیزوں کو بیان فرمایا جو حرام ہے۔ ایک مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بے ذبح کے مر جائے۔ دوسرے بہنے والا خون، وہ بھی حرام ہے۔ تیسرے سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء، گردے پھیپڑے دل یہ سب حرام۔ چوتھے وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا، وہ حرام نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں 11ویں شریف کے موقع پر بہت سے لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مرغہ بول دیتے ہیں، کچھ بقرہ بول دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی اور غیار کے یہاں بھی، یعنی کہ جو اس آیت کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ جو غوث پاک کے نام سے ذبح کیا گیا وہ حرام ہے، لیکن انہیں یہ تمیز نہیں کہ وہ کس وجہ سے تم حرام کہہ رہے ہو، وہ تو صرف اس کا ثواب منسوب کیا گیا ہے، نہ کہ وقت ذبح غوث پاک کا نام لیا گیا ہے۔ وقت ذبح تو اللہ کا نام ہی لیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ولیمہ عقیقہ جب کرتے ہیں تو اس میں بکرے وغیرہ کو جو ہے اس کی نسبت کر دیتے ہیں بچے اور بچی کی طرف، لیکن وقت ذبح اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ بات سن آ رہی؟ تو وہی بتا رہے جیسے کہ عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمہ کا جانور یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو، ان کو غیر وقت ذبح میں اولیاء کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے مگر ذبح ان کا فقط اللہ کے نام پر ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال و طیب ہیں۔ لیکن دیوبندی جو ہے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ بات سنا رہی نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں صرف
اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہ لیا گیا. اور جو وہاں بھی جو ذبح کی قید نہیں لگاتے وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں اور ان کا قول تمام تفاسیر معتبرہ کے خلاف ہے اور خود آیات اس کے معنی کو بننے نہیں دیتی، کیونکہ ما اہل بہ کو اگر وقت ذبح کے ساتھ مقید نہ کرے تو الا ما ذکیتم کا استثناء اس کو لاحق ہوگا. اور وہ جانور جو غیر وقت ذبح میں غیر خدا کے نام سے موسوم رہا وہ الا ما ذکیتم سے حلال ہوگا. غرض وہابی کو آیت سے سند لانے کی کوئی سبیل نہیں. 5ویں نمبر پر گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو اور وہ مر جائے تو وہ جانور بھی حرام ہے. 6 وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی چھرے یعنی بغیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. 7ویں جو گر کر مرا ہو، خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے جانور وہ بھی حرام ہے. 8ویں وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا اور وہ اس کے صدمے میں مر گیا. 9ویں وہ کہ جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو. لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں اور بعد ایسے واقعات کے زندہ بچے رہے ہوں اور پھر انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ حلال ہے. 10ویں وہ جو کسی تھان پر عبادتاً ذبح کیا گیا، جیسا کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 پتھر نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کے لیے ذبح کرتے تھے اور اس ذبح سے ان کے تعظیم اور تقرب کی نیت کرتے تھے. 11ویں حصہ اور حکم معلوم کرنے کے لیے بانسا ڈالنا. پانسا ڈالنا یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پانسا ڈالتے تھے اور جو نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے. ان سب کی ممانعت فرمائی گئی ہے. وہی اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں بیان فرمایا. تو اللہ فرماتا ہے وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ، اور سور کا گوشت اور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کسی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا. وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی درندہ کسی جانور کو کھا گیا لیکن وہ ابھی زندہ تھا، تم نے اس کو ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانسا ڈال کر بانٹا کرنا، ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے. پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج تمہارے دین کی طرف سے، آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی، آس ٹوٹ گئی. یہ آیت
حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جو جمعے کا تھا بعد عصر نازل ہوئی. معنی یہ ہے کہ کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا. اللہ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا. امور تکلیفیہ میں حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے. اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہیں. اگرچہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، مگر وہ آیت موعظت اور نصیحت ہے. بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا. اور ایک قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی. اور ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہیں ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا. اس کا شان نزول جو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس روز کو عید مناتے. اچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سی وہ آیت؟ تو اس یہودی نے آیت پاک پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آپ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں، اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے مقام نزول کو بھی جانتا ہوں جس جگہ وہ نازل ہوئی تھی. وہ مقام عرفات کا تھا اور وہ دن جمعے کا تھا، اور آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی سوال کیا تھا، ایسا ہی کیا. آپ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ اور دوسری عرفہ. تو مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ سے ثابت ہے. ورنہ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم رکھنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز، کیونکہ وہ اعظم نعم الہیہ کی یادگار و شکر گزاری ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں. پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو، بھوک اور پیاس کی شدت میں ناچار ہو.
یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے۔ معنی یہ ہے کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب کھانے پینے کی کوئی حلال چیز میسر ہی نہ آئے جی اور بھوک اور پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، بے شک، تو اس وقت جان بچانے کے لیے قدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے، اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا رہتا ہے، بے شک، جان جانے کا خطرہ جس کھانے سے ختم ہو جائے، صرف اتنا کھانے سے کوئی حرج اس پر نہیں، بات سمجھ رہی نہیں؟ تو آگے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد